بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دیکھ سکتے ہو، اخبار پڑھ سکتے ہو، کسی بندے کو ڈھونڈ سکتے ہو، لکھ اور پڑھ سکتے ہو، نوٹ پر لکھے گئے نمبرز بنا دیکھے ہی بالکل صحیح بتا سکتے ہو، بنا دیکھے ہی بالکل صحیح بتا سکتے ہو، کارڈز کھیل سکتے ہو۔ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ سب کر سکتے ہو جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کرتے ہو۔ آج کی یہ ویڈیو دل تھام کر دیکھنا دوست، آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاؤ گے، آپ کو ایسا لگے گا جیسا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوں۔ آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں تیسری آنکھ یعنی تھرڈ آئی کی طاقت کے بارے میں، جس کو پائنیل گلینڈ، مڈ برین، دا سیٹ آف سول، دا سیٹ آف کانشیسنیس، دا سکستھ سینس، دا گیٹ وے ٹو اسپرچل ورلڈ، سینٹر آف انلائٹمنٹ، اجنا چکرا، روحانی آنکھ، دماغی آنکھ کہا جاتا ہے۔ آپ کا پائنیل گلینڈ یعنی تیسری آنکھ کھل جانے کے بعد کیا کچھ کر سکتی ہے، مطلب تھرڈ آئی ایکٹیویٹ ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ بچہ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ کر کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے اور وہ بھی بالکل صحیح، واو۔ یہ لڑکا بالز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ بال کا کلر کون سا ہے، امیزنگ۔ یہ لڑکی آنکھوں پر پٹی باندھ کر میتھامیٹکس کو بالکل صحیح سالو کر رہی ہے، غضب یار۔ اس بچی نے کارڈز کو اپنے ناک سے سونگھ کر گنتی وائز رکھا ہے، مطلب یلو، گرین، پنک، بلو۔ اگر گنتی کی بات کریں 1 2 3 4 5 وہ بھی درست ہے۔ ان بچوں کی آنکھوں پر ڈبل پٹیاں باندھی گئی ہیں، نیچے وائٹ اوپر براؤن، تاکہ یہ شک نہ رہے کہ بچوں کو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے۔ ان بچوں کی تیسری آنکھ کھل چکی ہے، یہ اپنے پاؤں سے نیوز پیپر کو ٹچ کر کے پڑھ کر سنا رہی ہے اور پاس میں موجود لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ سچ میں تیسری آنکھ کی طاقت تو کمال ہے۔ یہاں پر بچی اپنے ماتھے پر رکھ کر کلر سینس کرتی ہے تو کبھی اپنے بازو پر رگڑ کر۔ یہاں پر بچہ کاپی میں بنی تصاویر کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ بچی سونگھ کر اور کارڈ کو بازو پر رگڑ کر کلر بتا رہی ہے۔ یہ چھوٹا لڑکا اپنی تیسری دماغی آنکھ کی مدد سے اپنی ماں کو ڈھونڈ پا رہا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ یہاں پر کافی بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بچی کو اخبار دی جا رہی ہے تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں سے اخبار پڑھ کر سنائے، اور وہ اچھے سے سنا بھی رہی ہے۔ آپ اس کلپ کو تھوڑا غور سے دیکھیں کہ کیسے یہ آدمی بالز کے کلرز کو سینس کرتا ہے، کبھی یہ بال کی آواز کو کانوں سے سنتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ پر رگڑتا ہے، سر پر تو کبھی ماتھے سے ٹچ کرتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، جبکہ زبان سے چکھ کر بھی کلر بتایا جا سکتا ہے۔ اس غضب ایکسپیریمنٹ کو بھی دیکھ لیجئے دوست۔ اس تجربے میں عورت کو بال دکھائی جاتی ہے جبکہ سامنے کرسی پر بیٹھا شخص مائنڈ ریڈنگ پاور یعنی عورت کے دماغ کو پڑھ کر جان جاتا ہے کہ کون سے کلر کا بال عورت نے دیکھا ہے، مطلب عورت کے دماغ میں موجود کلر یہ شخص سینس کر لیتا ہے۔ اب تو آپ ایک ہی ورڈ بولو گے، الحمدللہ۔ کمال ہے یار، کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوست، آپ کے جسم کی پوری طاقت آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، اور دماغ کی طاقت دماغ میں موجود چاول کی طرح کے اس چھوٹے سے آرگن میں ہوتی ہے، اسی کو دماغی آنکھ یا روحانی آنکھ کہا جاتا ہے۔ آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ ماتھے میں تھوڑا سا اوپر ایک تیسری آنکھ بھی ہوتی ہے۔ فزیکلی تو تیسری آنکھ نام سے کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی آنکھ نہیں ہوتی، پھر بھی ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ کے سینٹر میں موجود پائنیل گلینڈ ہی تیسری آنکھ کا کام کرتا ہے۔ اب تو مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سب تو آپ نے اپنی آنکھ سے اوپر دکھائے گئے ایکسپیریمنٹس میں دیکھ ہی لیا ہے۔ یہ تو چھوٹا موٹا ڈیمو تھا، مگر آپ کی تھرڈ آئی کی پاورز ان لمیٹڈ ہیں، اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پائنیل گلینڈ ہماری روح اور ہمارے جسم کا کنیکشن پوائنٹ کہلاتا ہے، روحانی طاقت اسی راستے سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ پائنیل گلینڈ پورے کا پورا سمندر ہے، ہم جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے ہم اتنی ہی زیادہ چیزوں کا مشاہدہ کر پائیں گے۔ تھرڈ آئی کو انر سینس بھی کہا جاتا ہے، اس ایک سینس کے اندر تمام سینسز کو ایکسپیرینس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ تو آپ نے ان تجربات میں دیکھ لیا ہے، مطلب کوئی کان کو زیادہ استعمال کر رہا ہے تو کوئی ٹچ کر رہا ہے، کوئی سونگھ رہا ہے، پھر بھی ان کی تیسری آنکھ کو پتہ چل جاتا ہے، مطلب پائنیل گلینڈ اکیلے ہی آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ کا کام کرتا ہے۔ مائنڈ ریڈنگ
مطلب جب آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے تو آپ سامنے بیٹھے شخص کا دماغ بآسانی پڑھ سکتے ہو، وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دماغ میں کون سے خیالات چل رہے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن، وہ سب آپ پتہ لگا سکتے ہو۔ ٹیلی پیتھی مطلب ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے شخص سے بات چیت کرنا۔ ٹیلی فون مطلب دور کی آواز سننا۔ ٹیلی ویژن مطلب دور کی تصویر دیکھنا۔ جبکہ ٹیلی پیتھی ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن دونوں کا کام کرتی ہے۔ آپ اپنے پائنل گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اپنے دماغ سے کسی دوسرے بندے کے دماغ میں کوئی خیال یا بات بھیج سکتے ہو اور وصول بھی کر سکتے ہو۔ ٹیلی کینیسس مطلب اپنے دماغ کی طاقت سے چیزوں کو کنٹرول کرنا، چیزوں کو ہلانا، اوپر اٹھانا۔ جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے، پکا یقین ہوتا ہے اور ہم نے عبادت سے اپنی اسپرچل پاورز کو بڑھایا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ ول پاور مطلب قوت ارادی۔ پائنل گلینڈ کا ڈائریکٹ تعلق ول پاور سے ہوتا ہے۔ مڈ برین ایکٹیویشن سے آپ اپنے اندر سپر کانفیڈنس یعنی بے بہا اعتماد پیدا کر سکتے ہو۔ سائیکک ایبلٹیز مطلب تیسری آنکھ ایکٹیویٹ کر لینے کے بعد دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، پڑھنے، سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ویژولائزیشن اور امیجینیشن مطلب تصور کرنے کی صلاحیت بہت اچھے سے نکھر جاتی ہے۔ آپ کے لیے لا آف اٹریکشن فاسٹ کام کرتا ہے۔ آپ ہونے والے واقعات کو پہلے ہی جان جاؤ گے، آپ ان تمام کاموں کو کر سکو گے جو آپ نارمل حالت میں نہیں کر پاتے۔ ایسٹرل ٹریول مطلب آؤٹ آف باڈی ایکسپیرئنس۔ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر دور کی چیزوں کو ایکسپیرئنس کر سکتے ہو۔ آپ اپنی روح کو اپنے جسم سے باہر بھیج کر دنیا گھوم سکتے ہو، کائنات کے کسی بھی کونے کو دیکھ کر آ سکتے ہو۔ دا سکستھ سینس پائنل گلینڈ کو چھٹی حس بھی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی جانور انسان پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک انسان پائنل گلینڈ سے نہ ڈر جائے۔ تمام جانور چھٹی حس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی انسان جانور کی آواز یا شکل سے ڈرا تو پائنل گلینڈ سے نکلنے والا سگنل جانور ریڈ کر لیتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ پسٹل بھی اکثر تھرڈ آئی پر ہی رکھا جاتا ہے تاکہ خوف جلد پیدا ہو۔ مینیفیسٹیشن مطلب اپنے دماغ اور اپنی سوچ کی طاقت سے چیزوں کو پانا، اپنے خوابوں کو پورا کرنا۔ پائنل گلینڈ ایکٹیویٹ کر لینے کے بعد مینیفیسٹیشن بہت تیز ہوتی ہے۔ لیوسیڈ ڈریم خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ خواب جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، دوسرے وہ خواب جن کے بارے میں ہم خبردار ہوتے ہیں، انہیں لیوسیڈ ڈریم کہا جاتا ہے۔ تھرڈ آئی اوپن ہو جانے کے بعد آپ کو خواب بھی آپ کی مرضی کے آتے ہیں۔ آپ خواب بدل سکتے ہو، خواب کا ماحول، خواب کی باتوں کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ ہیلنگ انرجی پائنل گلینڈ ایکٹیویٹ ہو جانے کے بعد آپ میں ہیلنگ پاورز پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی بندے کو ہیل کر سکتے ہو، بلکہ آپ خود کو بھی ہیل کر سکتے ہو، اپنی نیگیٹو انرجی کو ریموو کر سکتے ہو۔ ہائر سیلف اینڈ لائف پرپز دماغی آنکھ کھل جانے کے بعد ہم اپنی زندگی کا مقصد جلد ڈسکور کر سکتے ہیں، اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں، اپنی خوبیوں کو سنوار سکتے ہیں، خودی کی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ تیسری آنکھ سچ میں ہوتی ہے اور یہ ہمارے ان دونوں آنکھوں سے بھی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تیسری آنکھ سے کام لینا کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ تیسری آنکھ سب انسانوں میں موجود ہے، آپ میں اور مجھ میں بھی۔ آپ بھی اس آنکھ کو کھول کر اس سے بے بہا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تیسری آنکھ کو پائنل گلینڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل پائن ایپل سے میچ ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری بلڈنگز پائنل گلینڈ کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ہزاروں سال پرانی چیزوں پر بھی تیسری آنکھ یعنی پائنل گلینڈ کی تصاویر کو دیکھا گیا ہے۔ گوتم بدھ کے سر پر بھی پائن کون موجود ہے جو عقل، دانش، فہم و فراست کی علامت مانی جاتی ہے۔ پائنل گلینڈ آپ کے دماغ کے رائٹ برین اور لیفٹ برین کے بالکل بیچ موجود ہوتا ہے۔ لیفٹ برین اور رائٹ برین دو الگ دماغ ہیں، ان دونوں کو جو چیز جوڑتی ہے وہ ہے پائنل گلینڈ۔ لیفٹ برین لاجیکل اور میموری مائنڈ کہلاتا ہے، جبکہ رائٹ برین کریٹو ہوتا ہے۔ جب دونوں دماغ ایک ساتھ کام کرنے لگ جائیں، آپس میں سنکرونائز ہو جائیں، سنک ہو جائیں، اس وقت پائنل گلینڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تیسری روحانی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہم لوگ بچپن میں تو دونوں دماغ استعمال کرتے ہیں، تھوڑا بہت فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم لیفٹ برین کو ہی ہر وقت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رائٹ برین کو جھوٹ بولنے یا کوئی نیا الگ کام کرنے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ رائٹ برین کریٹو ہوتا ہے،
یہی دماغ تمام سینسز سے حاصل ہونے والی معلومات کو سمجھ کر پائنیل گلینڈ تک پہنچ جاتا ہے، مطلب کان سے آنے والی آواز سمجھ کر بتاتا ہے کہ بال کا کلر کون سا ہے۔ سچ میں تھرڈ آئی تو کمال ہے، یہ اکیلے ہی سب سینسز پر بھاری ہے۔ تیسری آنکھ کا کھلنا ہر بندے کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی بندے کی دماغی آنکھ 1 گھنٹے میں، کسی کی 1 دن میں، تو کسی کی 1 مہینے میں کھلتی ہے۔ کچھ کی دماغی آنکھ تھوڑی بہت پہلے ہی اوپن ہوتی ہے، انہیں بالکل تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوست یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا، کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ تھرڈ آئی اوپن کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ آپ کس پاور کو بڑھانا چاہتے ہو؟ اگر آپ ہاؤ ٹو اوپن تھرڈ آئی سمیت لا آف اٹریکشن، سب کانشیس مائنڈ اور مائنڈ پاورز کی شاندار ٹیکنکس کو مزید جاننا چاہتے ہو تو آپ اوپیڈیا چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جائیے، اور نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں۔ اور لاسٹ میں آپ سب کو تھینک یو۔